السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی سورت سے آیت نمبر 9 اور 10، یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو دو آیات ہم نے آپ کے سامنے کل جو گزرا ہوا کل ہے، جس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس کی تفسیر باذن اللہ بفضل اللہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں ان کے اعمال بھی درست نہیں ہوں گے، اور اگر آخرت پر یقین رکھنا ہے، اعمال کو درست کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان میں غور و فکر کرنا ہے۔ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو کائنات میں پھیلی پڑی ہیں، جو اس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس قدر اس کو انسان پڑھے گا، اس پر غور و فکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین اسی قدر پختہ ہوگا، اور جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام و مرتبے کو ہم لوگ اپنے دل کے اندر معرفت کے ساتھ حاصل کریں گے، اسی قدر آخرت پر بھی یقین ہوگا۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی دو آیتوں میں یہ بات بیان فرمائی کہ جن کا آخرت پر یقین نہیں، ان کے اعمال بھی درست نہیں ہوں گے۔ ابھی جو دو آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیا، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے نعمتوں والے جنت کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا جن کی نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ ہر وہ لوگ، ہر وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے عقل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے تمیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار اور ارادے کو کام میں لاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر غور و فکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات کا بے پناہ خالق ہے، مالک ہے، اس چیز کو اپنے دل کے اندر وہ سمجھ لیتا ہے، اور آخرت کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے، اور پھر آخرت کے جواب دہی سے ڈرتے ہوئے وہ دنیا میں نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق وہ بجا لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کی، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے، جو آخرت پر ان کا مضبوط یقین ہے اس کی وجہ سے، جو اس کی وجہ سے وہ نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ایسے جنتوں کی طرف لے جائے گا، رہنمائی فرمائے گا جس کی نعمتیں لازوال ہے، جس کی نعمتیں بے حساب ہے، جس کی نعمتوں کا کوئی بھی جوڑ نہیں، کوئی بھی توڑ نہیں۔ سامعین کرام، اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر غور و فکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں اس کو خوب غور اور گہرائی سے سنیں گے، اور دل میں اس چیز کے احساس کو جگانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کی طرف رہنمائی کرے گا، اور جب ہم نیک اعمال انجام دیں گے تو اللہ جنت کے راستے کی طرف ہم کو لے کے جائے گا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم۔ اب یہاں پر جنت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، جنت کے اندر جو نعمتیں ہوں گی اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، جنت کے اندر جنتیوں کے جو صفات ہوں گے اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے عقل، تمیز اور ہوش کا استعمال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقت کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے اور اس کائنات کے اوپر بے پناہ اختیار رکھتا ہے، اس چیز کے احساس کو اپنے اندر اس نے جگا لیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونا ہے، جواب دہی کے ڈر سے وہ اس نے نیک اعمال کو انجام دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو جنت ملے گی، اور جب وہ جنت میں جائیں گے
دعواہم فیہا سبحانک اللہم، تو وہاں پر ان کی دعا، ان کی پکار کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم. وہاں پر ان کی پکار کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم. سبحانک اللہم کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تیری ذات پاک ہے. اس کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے کہ جنتی جب جنت کے اندر چلے جائیں گے، جنتی جب جنت کے اندر چلے جائیں گے اور وہاں پر ان کو کسی چیز کی خواہش ہوگی کہ ہم کو یہ چیز چاہیے، ہم کو وہ چیز چاہیے، تو وہ مانگے گا نہیں، بلکہ کیا کہے گا؟ سبحانک اللہم. بس فرشتے فوراً وہ چیز حاضر کر دیں گے. سبحان اللہ کہیں گے یا سبحانک اللہم کہیں گے، فوراً فرشتے وہ چیز ان کے لیے حاضر فرما دیں گے. جیسا کہ آج بھی بہت سارے سماج و معاشرے میں، دوسری جگہوں پر تو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے بہت سارے سماج و معاشرے میں دیکھا ہے، بہت سارے سماج و معاشرے میں دیکھا ہے کہ کوئی مہمان جب کسی غیور میزبان کے آتا ہے، جس مہمان کے اندر غیرت ہوتی ہے، اس غیور مہمان کے ہاں، میزبان کے یہاں، اس غیور میزبان کے ہاں جب کوئی مہمان آتا ہے اور کسی چیز کی تعریف کر دیتا ہے تو غیور مہمان کی کوشش ہوتی ہے کہ کیسے بھی کر کے یہ چیز ان کو ہدیہ اور تحفے کے طور پر دے دیا جائے. بالکل ایسے ہی جنت کے اندر جب جنتی ہوں گے اور کسی چیز کی خواہش ہوگی، کہیں گے سبحان اللہ یا کہیں گے سبحانک اللہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً فرشتوں کو حکم دیں گے اور وہ چیز اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتیوں کی پکار، جنتیوں کی دعا جنت میں ہوگی سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. ابھی دنیا میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند ہے. ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے. اور یہ ادا اس قدر پسند ہے کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو وہاں پر بھی جنتی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، السلام علیکم. صرف جنتی کو سلام نہیں کہیں گے بلکہ فرشتے بھی جنتیوں کو سلام کہیں گے. اور صرف فرشتے بھی جنتیوں کو سلام نہیں کہیں گے بلکہ رب العالمین بھی جنتیوں کو کہے گا سلام. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ یاسین آیت نمبر 39 میں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، مہربان رب کی طرف سے جنتیوں کو سلام کہا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وتحیتہم فیہا سلام. جنتی جو آپس میں گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، اس میں کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی بات ہوگی. السلام علیکم کہیں گے، اس کا جواب دیں گے وعلیکم السلام. محترم سامعین کرام، اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اور سب سے آخری کلام جو جنتیوں کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو پورے جہان کا پالنے والا ہے. سامعین کرام، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابد الآباد تک، جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، ابد الآباد تک اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے لائق ہے، اور ابد الآباد تک اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے. اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں جہاں پر بھی زمین و آسمان کی، کائنات کی پیدائش کا ذکر فرمایا، جہاں پر بھی اس کے سلسلے کا ذکر فرمایا، جہاں پر بھی اس قرآن کریم کو نازل کیا، کتاب کو نازل کیا، کیا کتاب کے نزول کا آغاز کیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ کا لفظ استعمال کیا ہے. جیسے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے بالکل پہلی آیت کریمہ میں کیا کہا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد پر کتاب نازل فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے سب سے پہلی آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا. مطلب یہ ہے کہ ابد الآباد تک، جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے لائق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی تعریف کے لائق نہیں. ابد الآباد تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. جنتیوں کا جو آخری کلام ہوگا وہ الحمدللہ رب العالمین ہوگا. صحیح مسلم کتاب الجنت وصفت نعیمها واہلہا حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے اندر
تسبیح کو الہام کرے گا. کیسے؟ جیسے سانس، ابھی سانس ہم لیتے ہیں نا، سانس یہ کون ڈالنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈالنے والا ہے. ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے اندر تسبیح کو، تحلیل کو، تحمید کو ڈالے گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر ڈالے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اپنے بندوں کو بار بار لگاتار ایسی نعمتوں سے نوازے گا جن نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، کوئی انتہا نہیں ہوگی. اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے سانس میں ہی ڈال دے گا الحمدللہ، اور بندہ ہمیشہ الحمدللہ کہتا رہے گا، اور ان کا آخری کلام بھی کیا ہوگا؟ الحمدللہ. سامعین کرام، اتنی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غرض سے بیان فرمائی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ کر کے کم سے کم اب بھی سمجھ جائیں اور جنت کو حاصل کرنے والے بن جائیں. اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو سمجھنا ہوگا، اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس کو سمجھنا ہوگا، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عمل کے معاملے میں کورے ہیں، تو جنت ملنے والی نہیں ہے. عمل کے معاملے میں بھی مضبوط بننا پڑے گا، اور اس میں یہ انٹینشن رکھنا ہوگا، یہ نیت رکھنی ہوگی کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کہ ہمارا رب راضی ہو جائے اور قیامت میں ہماری نجات مل جائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.